السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو ابھی یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اگر کیٹالاگ کو رن کرنا ہے تو وہ کون سے ایسے ٹولز ہیں جہاں پہ آپ اپنی اس کیٹالاگ کو فلٹر کر سکتے ہیں یا ریفائن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ سمپلی جائیں ہول سیل انسپیکٹر کے نام سے ایک ٹول ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، جس کی ویب سائٹ پہ میں ابھی جا کے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا بھی دے سکتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنا یہ کیٹالاگ جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ویب سائٹ ہے ہول سیل انسپیکٹر کے نام سے، کہ جس کی انٹروڈکشن ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیک کریں کہ ڈریگ اینڈ ڈراپ دا ٹو رن سپلائز فائل، کہ آپ یہاں پہ کیا کریں گے، وہ فائل اپلوڈ کریں گے، وہی ایکسل یا سی ایس وی کی فائل جو میں نے آپ سے بولی ہے۔ اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا، ہول سیل انسپیکٹر اس کو رن کرے گا، اور رن کرنے کے بعد اس کو میپ کرتے ہوئے امیزون کے اوپر اس ڈسٹریبیوٹر کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ اس کی لسٹ شو کر دے گا آپ کو۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ ایک فلٹر کا پین بنا ہوا ہے، جہاں پہ آپ کو وہ تمام فلٹرز اپلائی کر سکتے ہیں، جن فلٹرز کا میں ابھی آپ کو نیکسٹ بتانے جا رہا ہوں۔ تو فلٹرز اپلائی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو بغیر دیکھے نگلیکٹ کر سکتے ہیں، یا بغیر ان پہ ٹائم ویسٹ کیے آپ ان کو ریموو کر کے جو اصل میں پروڈکٹس ہیں جن پہ آپ نے ٹائم لگانا چاہیے آپ کو، ان پروڈکٹس کو جو ہے وہ ریفائن کر کے آپ کو دے دیتی ہے۔ تو ہول سیل انسپیکٹر کا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ جو آپ کے بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، کہ آپ کو ایک ایک پروڈکٹ جو ہے وہ چوز کرنی پڑتی ہے، ان تمام پروڈکٹس کو دیکھتے ہوئے کہ جو پروڈکٹ جو ہے وہ آن دا کرائٹیریا ہے، اور جو آن دا کرائٹیریا نہیں ہے ان کو وہ ریموو کر دیتی ہے۔ اب وہ کرائٹیریا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کرائٹیریا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نمبر آف سیلرز جو ہیں وہ گریٹر اور ایکول ٹو 3 ہونے چاہیے۔ اب یہ 1 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 یا 3 سے زیادہ رکھنے کی اسٹریٹجی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ لیبل ہوگا پروڈکٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سیلر نہیں بیٹھا ہوا اور ایک ہی سیلر بیٹھا ہوا ہے جو کہ وہ خود ہی برانڈ ہے، تو اس کیس میں آپ وہاں پہ میٹو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ آپ اس کی پروڈکٹ کو آگے کہیں سیل کریں۔ ہاں البتہ یہ چیز آپ کو کنفرم کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ اس برانڈ اونر سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، اس کے بعد اس چیز کو کنفرم کریں، لیکن 90 سے 95% چانسز یہ ہیں کہ جن پروڈکٹس کے اندر کوئی اور سیلر نہیں بیٹھا ہوا، وہ پروڈکٹ ساری کی ساری پرائیویٹ لیبل کی پروڈکٹس ہیں، جہاں پہ جو برانڈ اونر ہے وہ ری سیل کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ تو میک شور کہ وہ ایک سے زیادہ ہو۔ اب اگر 2 کی بات کی جائے تو 2 سیلر بھی میں اس وجہ سے کنسیڈر نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے ایسے برانڈز ہوتے ہیں جو اپنی ڈیلز لگاتے ہیں یا اپنی یوزڈ ہوئی پروڈکٹس کو ڈیل کی فارم میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سیلر جو ہے یا ڈیفرنٹ ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ اس کو الاٹ کر دیتے ہیں والی پروڈکٹس۔ تو 1 سے 2 جو سیلرز ہیں ان کے بارے میں میری یہ ایک جسے کہتے ہیں ازمپشن ہے کہ یہ پی ایل سے ریلیٹڈ جو ہے نا پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ 3 یا 3 سے زیادہ کی سیلر اگر بیٹھے ہوں گے بیچ میں، تو وہ پروڈکٹ موسٹ پروبیبلی کیا 99% کنفرم ہے کہ وہ ہول سیل کی پروڈکٹ ہوگی، یا اس کو یوں آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو برانڈ آنر جو ہے وہ الاؤ کر رہا ہو کہ آپ اس کو ری سیل کر سکیں۔ نیکسٹ اسٹیپ میں جو بی ایس آر ہے وچ از دا بیسٹ سیلنگ رینک، ایوریج بی ایس آر 90 ڈیز کا آپ کا جو ہے وہ لیس دین 70,000 ہونا چاہیے۔ اب ڈیفینیٹلی ایک پروڈکٹ کا جو رینک ہے اگر وہ جتنا زیادہ ہوگا اس کی اتنی پبلسٹی بیسیکلی کم ہوگی، اس کی اتنی ہی کنزپشن کم ہوگی، اور ان ادر ورڈس اس کی اتنی ہی سیلز کم ہوگی۔ اس وجہ سے 70,000 جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ہے، تو اس سے مزید آگے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ چیز میک شور کر لینی ہے کہ آپ کے فلٹر میں نمبر آف سیلر جو ہے گریٹر دین 3 ہونے چاہیے، اور ایوریج بی ایس آر جو ہے 90 ڈیز کا بی ایس آر وہ 70,000 سے نیچے ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ فلٹر جو آپ اپلائی کریں گے وہ ہوگا پرائز کا، کہ امیزون کی لسٹنگ کی جو پرائز ہے یا اس پروڈکٹ کی پرائز جو ہے وہ $15 سے نیچے ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے، اس سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے
کہ اگر ایک پروڈکٹ جو ہے لیٹس سپوز وہ $10 کی بک رہی ہے، یعنی کہ 15 سے نیچے کی اگر میں بات کروں، تو $10 کے اندر آپ کو ڈسٹریبیوٹر کتنی پرائس میں دے گا، اور اس کے اندر وہ کمیشن کتنا آپ اس میں مطلب اس میں کمیشن کے چانسز بہت کم ہوں گے، جس کی پرائس جو ہے وہ ٹیکنیکلی کم ہوگی، کیونکہ ایک پروڈکٹ ویسے اگر بک ہی $10 کی رہی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کے اندر برانڈ اونر کتنا رکھے گا، ڈسٹریبیوٹر اپنا کتنا مارجن رکھے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیں کتنا ملے گا۔ تو ایک پروڈکٹ کی جو پرائز ہے وہ ایٹ لیسٹ $15 سے یا $15 سے گریٹر ہونی چاہیے، جسٹ ٹو گیو یو سم مارجن آف پروفٹ۔ تو یہ 3 فلٹرز ہیں جو کہ آپ اپنے اس ہول سیل انسپیکٹر کے اوپر اپلائی کر کے ریفائن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو پروڈکٹس ملیں گی وہ پروڈکٹس ہوگی جن کے اندر ایٹ لیسٹ یہ چیز نہیں موجود ہوگی، یا اس چیز کو وہ سیٹسفائی کری ہوگی۔ تو یہ تو تھا ہمارا فلٹر 1۔ اس کے بعد سیکنڈ فلٹر آ جاتا ہے جو کہ ہمارا ایک کرائٹیریا ہے، جس کے بعد جو باقی ریمیننگ پروڈکٹس ہیں، ان ریمیننگ پروڈکٹس کو آپ نے ون بائی ون کس کرائٹیریا کی بیسس پہ اوکے کرنا ہے، وہ کرائٹیریا میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے، جس کو مزید میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ ٹل دیٹ ٹائم، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو۔